علی بھائی نیکسٹ کویشچن ہے، آپ کا کلپ دیوبند اور اہل حدیث کا ماتم انتہائی جاندار ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں لال رومال والے مولانا کا جو بیان ڈالا گیا ہے اس کے جواب میں ان کا ایک نیا کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مان لیا ہے کہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلا ہی کہا تھا۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ لیکن اس کی تعویل یہ کی کہ بلا مطلب چیز ہوتا ہے، نہ کہ یہ کوئی گستاخی ہے۔ تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے، یہاں سیدنا علی کی توہین مقصود نہیں۔ ظاہر ہے جی، آپ جو مرضی کریں وہ گستاخی نہیں، کوئی اور کرے تو گستاخی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم نے ویڈیوز میں کہا امیر شام، تو انہوں نے گلے پھاڑ کے کہا یہ دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر شام کہتا ہے، یہ بڑا گستاخ ہے، ان کو امیر المومنین نہیں مانتا۔ اور جو امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسلمین ان کو بار بار امیر شام کہہ کے مخاطب کرتا ہے، وہ امیر المومنین ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے اوپر خاک پہ بیعت کر لی تو جملہ مسلمانوں کے امیر تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور تو ذلیل ترین روح زمین کا آدمی ہے۔ انشاءاللہ تیرا محاسبہ کرتے رہیں گے اور تجھے پٹا ڈال کے چھوڑیں گے۔ آپ تو ہماری یہ بھی تعویل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اپنا تو آپ کا حال یہ ہے۔ ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو اسلامی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی تھی، جس میں خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب تھے، ان کے صوبے کا ایک گورنر تھا جس کو مولا علی نے معزول کر دیا تھا ان کے عہدے سے، اور سہل ابن حنیف کو گورنر شام لگایا تھا، اور اس گورنر نے مستعفی ہونے سے انکار کر کے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر دی، جس کی پریڈکشن بخاری اور مسلم میں موجود تھی، صحیح بخاری 2812۔ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت ہوگی، دوزخ اور بغاوت کی طرف بلانے والی جماعت، جس جماعت کو کہا نبی علیہ السلام نے، مولا علی نے نہیں، نبی علیہ السلام نے، اور مولا علی کے ساتھ نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہم امیر شام اس لیے کہتے ہیں وہ شام کے گورنر تھے، بعد میں جس طرح حکومت حاصل ہو تو آپ کو پتہ ہے، تو یہ کہتے ہیں نہیں، اور ادھر دیکھیں اپنے وہ بلا کے لفظ کی بھی، تم کہتے ہو علی نہ اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو ہم نے سوال کیا پھر کیا چیز ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے۔ اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں، بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے، یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے، سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ سنا؟ کیوں؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نٹوریس ورڈ ہے، یہ نیگیٹو چیز کے لیے آتا ہے، لالچ بری بلا ہے۔ اور یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مان لیا ہے، ان کے جو مقلدین ہیں نا لال رومال والوں کے، انہوں نے کہا جی وہ بلا نہیں، انہوں نے کہا وہ کیا، وہ شعر پڑھا تھا انہوں نے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، تو اس نے آگے سے خود جوڑا پھر 10 علی کیڑی بلا ہے۔ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ یعنی آپ حضرت علی کو اون ہی نہیں کر رہے، یہ لال رومال والے نے۔ تو میں نے اس پہ گرفت کی تھی کہ یار تم یہ کیوں جملہ آگے سے بول رہے ہو؟ تم یہ بولو کہ بتاؤ کہ تم اگر علی کو خدا بھی نہیں مان رہے، خدا سے جدا بھی نہیں مانگ رہے، تو بتاؤ پھر علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ بلا علی کو کیوں بلا کہہ رہے ہو؟ اور بلا تو اس منحوس کو کہہ جس نے یہ شرکیہ جملہ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ الٹا تو جملہ سن کے خود ہی منحوس بن گیا، کہ تیرے اوپر بھی نحوست پڑ گئی۔ تجھے حدیث نہیں یاد ہے صحیح مسلم کی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کیا تو کبھی یہ جملہ حضرت ابوبکر اور عمر عثمان کے بارے میں بولنے کی جرات کرے گا اپنی پبلک میں؟ تو بغض ہے نا تیرا علی کے اوپر۔ تو اس کے ایک مقلد نے نیچے لکھا کہ وہ آپ کو انجینئر صاحب کو سمجھ نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ وہ یہ اصل میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، یہ کوئی رافضی کہہ رہا تھا، اس کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو 10 پھر علی کون سی، علی بھلا کیا ہے؟ کیا بھلا ہے؟ کیا چیز؟ دیکھو یہ پنجابی میں بھلا استعمال ہوتا ہے، بھلا تو ٹپیکل کراچی کی اردو کے شستہ لوگ بولتے ہیں، جو اس لال رومال والے نے زندگی میں نہیں بولی، کیونکہ یہ تو پنجابی ہے،
یہ بولنا بھی چاہے نا، اس کو دوبارہ بھی کہنا، یہ ریکارڈ کرا دے قید کے، شکر ہے اس نے یہ مان لیا میں نے بلا ہی بولا تھا۔ تو یہ جو جرم انہوں نے کیا تھا مان لیا، اور پھر یہ جو تعویل کی، یہ باطل کی، اس کی بجائے سمپل کہہ دو کہ یار مجھ سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، دیٹس آل۔ اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ، میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا، اس میں یہ جوش میں آیا نا، ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا، جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا۔ توحید بیان کریں، توہین تو نہ بیان کریں۔ اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس نے ایک لیکچر میں کہہ دیا کہ وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے نا، کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو موت دے دیں تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں، جس کو موت ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور میں خدا ہوں، وہ الحی القیوم، تو مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 میں۔ اچھا، اب اس نے نا کہا کہ قرآن میں لکھا ہے، سورہ مائدہ تو اس نے کہنا نہیں تھا، وہ تو آیتیں بھی اس طرح پڑھتا ہے نا، کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چاہوں عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزخ میں پھینک دوں۔ اور وہ مالک تو وہ ہے جو کہتا ہے اگر میں عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور زمین میں جتنے ہیں سب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں، مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، یہ تو کلمات کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے نا کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں اور موسیٰ کو دوزخ میں پھینک سکتا ہے، اور یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی نٹوریس چیز آپ نہیں داخل کریں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے جب کہا نا کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، اب مشرک نہیں جنت میں جائے گا، فرعون کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور موحد کے اوپر دوزخ حرام ہے، اور وہ پیغمبر بھی ہو، وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ آ جائے گا نا۔ جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں۔ اسے محال کہا جاتا ہے فقہ کی ٹرم میں۔ تھوڑی فقہ بھی سیکھ لو نا، فقہ فینا ضرور نفرت رکھو، لیکن فقہ کو تو سیکھو نا، وہ بھی نفرت رکھیں جو دلائل کے ساتھ ہے، مطلق نفرت کسی سے بھی نہ رکھیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے یعنی علم دین، اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس نے بالکل باطل تعویل کی ہے۔ اس کو چاہیے فوراً سے پہلے ادھر ادھر کی بجائے نا فوراً توبہ کر لے گا، یار غلطی ہو گئی ہے، میں نے اگر یہ جملہ بول دیا تو غلط بولا ہے، صحیح۔ اور پھر ان کی وجہ سے پھر یعنی لوگ ان کو ناسبی کہتے ہیں نا، صحیح پھر کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک۔